ہندوستان کے آئین کا توجہ ہے، اسے کہا جاتا ہے پریامبل، جو ہمارے سنویدھان کا، ہمارے آئین کا، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے۔ اگر قرآن کا کوئی خلاصہ جاننا چاہے، اگر قرآن کا کوئی خلاصہ جاننا چاہے تو خداوند عالم نے قرآن کے ساتھ بھی اس کے پریامبل کو اٹیچ کر کے بھیجا ہے، ساتھ میں بھیجا ہے، اور یہ اچھی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس کی باتیں لوگوں کو یاد رہے، اس لیے خدا نے اسے ایک بار نہیں بھیجا، 2 بار بھیجا، ایک بار مکے میں بھیجا، ایک بار مدینے میں بھیجا، اور عجیب انداز سے بھیجا۔ کہا ہم سبع مثانی تم پر نازل کرتے ہیں، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی یعنی 2 بار نازل کیا، یعنی ہم نے تم پر 7 آیتیں 2 بار نازل کی۔ جب 7 2 بار ہو جاتا ہے تو 14 بن جاتا ہے، اور اسی سبع مثانی کو بنایا قرآن نے اپنا پریامبل، اپنا خلاصہ، اپنا سار، اپنا پریفیس، اپنا پیش لفظ۔ یعنی قرآن کا اگر خلاصہ دیکھنا ہے، قرآن کا اگر خلاصہ چاہیے تو دیکھو کسی ادھر ادھر نہ بھٹکنا، 14 کے پاس چلے جانا، قرآن کا خلاصہ مل جائے گا۔ صلوات محمد۔ اور عجیب بات ہے، آج بھی مسلمان ان بحثوں پر لڑ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ تو بسم اللہ جزء قرآن نہیں ہے، بسم اللہ نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا، بسم اللہ جزء قرآن نہیں ہے۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ نعوذ باللہ نماز باطل ہے، اور اگر پڑھ دیا تو مکروہ ہے، اور نعوذ باللہ کیا کیا باتیں کی گئی۔ بسم اللہ جزء قرآن نہیں ہے، بسم اللہ جزء قرآن نہیں ہے، اور بحثوں پہ بحثیں اور کتابوں پہ کتاب لکھی جا رہی ہے اس عنوان سے کہ بسم اللہ جزء قرآن ہے یا نہیں ہے۔ ایک دلیل اور بات ختم، بسم اللہ جزء قرآن ہے یا نہیں۔ بسم اللہ کو ہٹا کر سورہ حمد کی 7 آیتیں بناؤ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ کو ہٹا کر سورہ حمد کی 7 آیتیں بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 آیتیں مکمل ہو گئی۔ بسم اللہ کو ہٹا کر 7 آیتیں بنا، نہیں بنا سکتے۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ جزء حمد ہے، جزء قرآن ہے، جزء نماز ہے۔ یہ بدعت اسلام میں رائج کی، اس میں بس تمیز ختم ہو گئی اور مجھے شروع ہو گئی۔ اب آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں، اور یہاں سے میری بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ شروعات کی کس نے کہ بسم اللہ جزء قرآن نہیں ہے، کتاب میری ہو تردید کر دیجیے گا، حوالہ ہمارا ہو رد کر دیجیے گا، مورخ ہمارا ہو رد کر دیجیے گا، تفاسیر ہماری ہو تردید کر دیجیے گا، کتابیں آپ کی، حوالے آپ کے، اسناد آپ کے، سیاح آپ کے، سنن آپ کے، تفاسیر آپ کی، تواریخ آپ کی، ائمہ آپ کے، امام آپ کے، مورخ آپ کا، سلسلہ آپ کا، سب آپ کا۔ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے کس نے بسم اللہ کو قرآن سے نکالا۔ ایک حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر ابن کبیر میں، نام بھی ایسا ہے، تفسیر ابن کبیر، کبیر کا بیٹا، تفسیر ابن کبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ جب مدینے میں فرعون شام آیا، توجہ رہے، مدینے میں فرعون شام آیا، مسجد النبوی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، پیچھے مجمع، صحابہ کا مجمع، تابعین کا مجمع، تبع تابعین کا مجمع، نمازیوں کا مجمع، رسول کی سعادت میں بیٹھنے والوں کا مجمع، انصار کا مجمع، مہاجرین کا مجمع۔ ادھر اس نے نماز پڑھانی شروع کی، فرعون شام، یزید کا باپ نماز پڑھا رہا ہے۔ نماز میں اس نے سب سے پہلے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی۔ جس نے بسم اللہ کے بغیر سب سے پہلی نماز عالم اسلام میں پڑھی، اس کا نام معاویہ ابن ابو سفیان ہے۔ ادھر مسجد النبوی میں اس نے نماز تمام کری، نماز تمام کری۔ ادھر نماز کا تمام ہونا تھا، بنا بسم اللہ کے نماز پڑھی گئی۔ تمام انصار جمع ہو گئے، تمام مہاجرین جمع ہو گئے، تمام تابعین جمع ہو گئے، تمام تبع تابعین جمع ہو گئے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا اور ایک جملہ کہا، یعنی اگر مسلمانوں کی زبان میں بولوں، اگر ان کی اصطلاح میں بولوں تو سب نے اجماع کر کے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، پوری توجہ، ایک جملہ کہا۔ اس نے بسم اللہ کے، یاد ہے، اس نے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی تھی۔ سارے صحابہ، سارے
تابعین، سارے تبع تابعین، سارے انصار، سارے مہاجرین جمع ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں، اے ہندا کے بیٹے اب تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا۔ ہر عدالت کا دستور ہے، کائنات کی عدالتوں کا دستور ہے، کہیں بھی چوروں کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ہاتھ باندھ بسم اللہ صرف دشمنی ہمیں پتا ہے کیوں ہے، ہمیں پتا ہے کیوں ہے۔ اگر بسم اللہ کا نقطہ نہ ہوگا ہاتھ بجھا چنا ہوگا۔ تو جو بسم اللہ کا نقطہ ہے یا علی بسم اللہ کا نقطہ ہے جو آپ نماز سے بھی نکال لیتے ہیں، نماز سے بھی نکال لیتے ہیں، اپنی باقی زندگی کے کاموں سے بھی نکال لیتے ہیں، اسی کا نتیجہ آج تک نسلیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں جو علی کے خلاف گستاخیاں کرتی ہیں، جو اہل بیت کے خلاف زبانیں کھولتی ہیں۔ نتیجہ بسم اللہ کی دشمنی ہے۔ میں ممبر کا احترام کر کے عبادت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ صحیح کیا یا غلط کیا، فیصلہ آپ کی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں، جبکہ عربی داں حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ تعریف بھی عربی لفظ ہے اور حمد بھی عربی لفظ ہے۔ تو حمد کا ترجمہ جو عربی لفظ ہے اس کا ترجمہ عربی لفظ میں کیسے کر دیا؟ دیکھیے بات بہت سنجیدہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کوئی بھی نماز جو نماز جنازہ کے علاوہ سورہ فاتحہ کی بنا کوئی نماز نہیں ہوتی، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں، یہ تو بات ایسی ہوگی، میں نے پوچھا ہاؤس کا ترجمہ کیا ہے؟ انگلش کا لفظ ہے ہاؤس کا، ہاؤس کا ترجمہ ہے ہوم۔ اب میں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوں نہیں، میں سمجھ گیا ہاں کہ بھائی ہاؤس کا ترجمہ ہوم ہے، لیکن کوئی مجھ سے قاضی صاحب مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ترجمہ ہے؟ آپ نے انگریزی کا لفظ پوچھا، انہوں نے آپ کو جواب دے کے انگریزی کا لفظ دے دیا، وہ بھی غلط۔ بظاہر تو ہاؤس اور ہوم کے معنی ایک جیسے لگ رہے ہیں، پوری توجہ رہے، بظاہر تو ہاؤس اور ہوم کے معنی ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن جو انگریزی جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ویسے ہی بظاہر ہم جو تعریف کو ایک جیسے لگ رہے ہیں، بھئی تعریف کس کی جاتی ہے؟ میں نے کہا قلم کسے کہتے ہیں؟ اب قلم کی مجھے تمام صفات پتا ہوں کہ قلم وہ ہے جس میں اور ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے کرتاس میں لکھا جاتا ہے تو الفاظ تشکیل پاتے ہیں، یعنی مجھے قلم کے تمام صفات پتا ہیں، تب میں قلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو اللہ کی تمام صفات پتا ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو اللہ کے حمد عربی کا ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے؟ تو ہم تو ہر نماز میں حمد پڑھتے ہیں، پھر پڑھیں کیسے؟ حمد کو سمجھیں کیسے؟ برباد ہو جائے گی آپ کو ایسے امام ملے، سرتے ہو جائے زندگی اس دہلیز پر، اس در پہ صرف کر دیجئے سر رکھے ہوئے، سجدہ کیے ہوئے، کہ آپ کو ایسے امام مل گئے کہ انہوں نے بتا دیا تم ہم کو سمجھ تو نہیں پاؤ گے، ہم کی حقیقت کا ادراک تو نہیں کر پاؤ گے، مگر ہاں ہم کو محسوس ضرور کر لو گے۔ اور آج کی مجلس کا تبرک نورانی یہی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب آپ حمد پڑھیں گے ہم کو محسوس کر لیں گے انشاءاللہ۔ شیخ توسی کی نے نقل کیا اپنی کتاب مصباح المتحجر میں، ایک دعا ہے جسے دعائے اشراق کہتے ہیں، مومنین اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے فجر اور عشاء کے بعد، اس کا وقت ہے زیادہ تر، لیکن جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اس کی تاکید ہے، دعائے اشراق۔ اب دعا اشراق کی جملے سنیے، یہاں سے ہم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آواز آئی وارث الحمد ولک
مبتدئ الحمد لک الحمد منتہی الحمد ولک الحمد باعث الحمد ولک الحمد ولی الحمد ولک الحمد مشتری الحمد ولک الحمد. کیا سن رہے ہیں؟ بات ختم ہو گئی. وارث الحمد ولک الحمد. اے حمد کے وارث حمد تیرے لیے ہے. مبتدئ الحمد ولک الحمد. اے حمد کو ابتدا بخشنے والے حمد تیرے لیے ہے. منتہی الحمد ولک الحمد. اے حمد کی انتہا، حمد کو انتہا دینے والے حمد تیرے لیے ہے. باعث الحمد ولک الحمد. اے حمد کو بیست دینے والے، اے حمد کو بیست دینے والے. یالی میرے پاس ایک آج وقت ہوتا تو میں آیت پڑھتا، یہاں پر بس اشارہ کر رہا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہیں پر بھی لفظ باسا کا استعمال نہیں ہوا قرآن میں. آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، عیسیٰ کے لیے انی عبداللہ وجعلنی نبیہ. جعلہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. باسا کا بس ایک نبی کے لیے ہوا. باسا فی الامیین رسولا منہم. اے کعبے کے پاس رہنے والوں، اے مکے میں رہنے والوں، ہم نے تمہیں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا. بیست دی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وارث الحمد ولک الحمد. اے حمد کے وارث حمد تیرے لیے ہے. ولی الحمد ولک الحمد. اے حمد کے مولا حمد تیرے لیے ہے. اور جو بات آ رہی ہے اہل عرفان کے لیے بالخصوص، مشتری الحمد ولک الحمد. اے حمد کے خریدار، اے حمد کے خریدار حمد تیرے لیے ہے. اب مجھے پورے قرآن دیکھ کر بتاؤ کہ فروخت کیا کیا گیا؟ خریدا کیا گیا؟ خریدا کس نے؟ فروخت کس نے کیا؟ اب سامنے وہ مجمع ہے جو بچپن سے شب ہجرت سنتا آ رہا ہے. اب اسے میں بتاؤں سورہ بقرہ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انسانوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنا نفس فروخت کرتا ہے، اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. بات آ گئی، بات ختم ہو گئی. جو یہاں تک پہنچ گیا اسے میرا السلام. اے وہ مشتری الحمد ولک الحمد. اے حمد کے خریدار، اے وہ جس نے حمد کو خریدا ہو. پتہ یہ چلا اللہ نے قرآن میں جو شے خریدی ہے وہی حمد کی حقیقت ہے. یا علی جو شے خریدی گئی وہی حمد کی حقیقت ہے. اب یہ سودا کیا تھا؟ فروخت کیا کیا گیا؟ بیچا کیا گیا؟ فروخت کرنے والا کون تھا؟ خریدنے والا مشتری. عربی میں کہتے ہیں خریدنے والے کو. یہ مشتری کون تھا؟ فیصلہ علامہ محسن نقوی شہید اللہ مقامہ کے کیا خوبصورت مصرے ہیں. آیت ہے ایک سلوات پڑھنے مل کر علامہ محسن نقوی شہید اللہ مقامہ کی کیا خوبصورت مصرے ہیں. مشتری الحمد. یاد رکھیے گا، اے حمد کے خریدار حمد تیرے لیے. اب علامہ کہتے ہیں نظم کا نام ہے سودا. پہلا مصرع اس کے لیے ہے، اس علی کے لیے. دوسرا مصرع اس علی کے لیے. پوری نظم میں اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے. اس نے کہا کہ جن سے بھی اتنی بلند ہے. اس نے کہا کہ منصب بازار کون ہے. اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے. اس نے کہا کہ مفت بگڑنے سے فائدہ. اس نے کہا کہ صاحب معیار بن گیا. اس نے کہا کہ تو بھی خریدار بن گیا. اس نے کہا کہ دیکھ فضا کتنی نیک ہے. اس نے کہا کہ جنس کروڑوں میں ایک ہے. اس نے کہا ایک جنس ذرا وقت جیت کر. اس نے کہا کہ اس کو پرکھنا خرید کر. اس نے کہا کہ آج یہ سونا ہے کس طرح. اس نے کہا حضور مناسب ہو جس طرح. اس نے کہا حضور مناسب ہو جس طرح. اس نے کہا کہ نام بتانے سے فائدہ. اس نے کہا کہ مفت بگڑنے سے فائدہ. اس نے کہا کہ سن وہ احد ہے عدد نہیں. اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و حد نہیں. اب وہ کہہ رہا ہے خوش ہو کہ ذات حق ہے بنی مشتری تیری. مشتری الحمد ذات حق ہے بنی مشتری تیری.
قرض ہے انگشتری اس نے کہا کہ وہ تو صحافت کی بات تھی، اس نے کہا حضور مربت کی بات تھی، اس نے کہا کہ وہ تھا انہیں نام کا مکان، اس نے کہا کہ ہم نے بڑھایا تھا تیرا نام، اس نے کہا کہ دیکھ فضا کتنی نیک ہے، اس نے کہا یہ جنس کروڑوں میں ایک ہے، اس نے کہا یہ جنس یہ چادر ہے کس لیے، اس نے کہا کسی کی نظر ہی نہ لگ سکے، اس نے کہا کہ کوئی عدو کاروبار میں، اس نے کہا رو رہا ہوگا وہ اس نے کہا کہ آپ بھی کچھ فیصلہ کریں، اس نے کہا کہ آج سے ارض و سما تیرے، اس نے کہا کہ وہ تمہاری نقش پا میرے، اس نے کہا کہ تیرے غلام، اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے نام، اس نے کہا سزا و جزا تیرے نام ہے، اس نے کہا سزا و جزا بھی ہے تیرے نام، اس نے کہا کہ ان سے تو کھیلے میرا غلام، اس نے کہا کہ خلد بھی، اس نے کہا کہ خلد بھی تیری قمیض ہے، اس نے کہا کہ وہ میرے بچوں کی چیز ہے، اس نے کہا کہ وہ میرے بچوں کی چیز ہے، اس نے کہا کہ ساتھی کوثر بھی تو ہے اب، اس نے کہا کہ میرے مراتب بڑھیں گی کب، اس نے کہا کہ بارش لیل و نہار تو، اس نے کہا کہ دور بڑھا میری آبرو، اس نے کہا کہ بات ہے خیبر تیرا لقب، اس نے کہا کہ میرے مراتب بڑھیں گے کب، اس نے کہا کہ خیبر و خندق تجھے نصیب، اس نے کہا کہ اس سے چلیں گے میرے رقیب، کہ اس سے چلیں گے میرے رقیب، اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے رسول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو، سب قبول، اس نے کہا پھر آج سے میری رضا ہے تو، اس نے کہا پھر آج سے میری رضا ہے تو، میں تیرا مدعا ہوں میرا مدعا ہے تو، میں تیرا مدعا بیعت آ رہی ہے اور آخری آدمی تک جس کی شہر کے ولایت پہ قرض ہے حسین کے تبرک کا اس کے لیے، اس نے کہا پھر آج سے میری رضا ہے تو میرا مدعا ہے میں تیرا مدعا ہوں میرا مدعا ہے تو، یوں مشتری بھی خوش، مشتری الحمد یوں مشتری بھی خوش، میرا تاجر بھی سو گیا، یوں مشتری بھی خوش، میرا تاجر بھی سو گیا، سونا علی کے صدقے میں انمول ہو اپنی آج تک کی اس مجلس کو پڑھے ہوئے مجھے کچھ نہیں چلا، تو مجھے بچپن سے سن رہے ہیں اور جو بزرگ تشریف فرما ہے 11-12 سال تو کم سے کم اپنی اس مختصر سی زندگی کی خطابت کا سب سے بڑا جملہ مولا عباس گواہ ہے، اس جملے پر مجھے داد نہیں چاہیے، بزرگوں سے دعا چاہیے اس جملے پر، اور نوجوان اگر دے دے تو ان کی مرضی، اس جملے پر داد کی توقع نہیں کرتا، یہ جملہ ہی اتنا بڑا ہے، جملہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی آپ رات بھر اس پر بولتے رہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی توقع میری اس جملے پر نہیں ہے۔ حمد کون ہے؟ منہ سے بولے علی مولا، حمد کون ہے؟ علی مولا، تو اب الحمدللہ اس نے خرید لیا، یہ اس کی ہو گئی۔ اب ایک نام ہے میم دال محمد، اس کے ہمارے لیے وہ حکم ہے کہ ہم صرف اس کی حمد کریں، یہ حکم ہمارے لیے، وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، یہ حکم ہمارے لیے کہ ہم صرف اس کی حمد کریں۔
محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی حمد کی گئی ہو۔ اب مجھے بتاؤ وہ ذات جس نے اس کی حمد کی، جس نے حسین کے نانا کی حمد کی ہو، جس نے حسین کے کائنات جس کی حمد کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ میں چہرے پڑھ رہا ہوں، کائنات جس کی حمد کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کسی نے تو حمد کی ہوگی جب بھی اسے محمد کہا گیا۔ اور حمد کون ہے؟ علی مولا۔ حمد کون ہے؟ میرا مولا ہے۔ اسی لیے اب جملہ آ رہا ہے جو میری ابھی تک کی صداقت کا سب سے بڑا جملہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے بعد اگر کسی کی عبدیت کا دعویٰ کرتے ہوئے علی دکھا ہے تو وہ بس اور بس محمد مصطفیٰ۔ میرے نام پہ کھڑے ہو گئے عبد من عبید محمد، صرف وہ محمد مصطفیٰ۔ ایک مل کے بابا میں بہت جلدی اپنے مقام تک منزل تک آپ لے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الرحمن الرحیم۔ رحمانیت اس کی عام ہے، رحیمیت خاص ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے نہیں۔ یہ ایک جگہ ایاک کا ترجمہ تیری کیا گیا، ایک جگہ ایاک کا ترجمہ تجھ کیا گیا۔ ہم تیری، اب جو تیری مدد ہے، جو تیرا قل، جو تیری مدد ہے، اب دیکھو اس کی مدد کیا ہے۔ سلطان مبین کون ہے؟ جو اس کے لدن سے آ رہا ہے۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج، سورہ بنی اسرائیل، واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے ایسا مددگار دے جو سلطان ہو۔ یعنی اس نے تو بتا دیا تیری ہی مدد، یعنی جو اس کا مددگار ہوگا، جو اس نے بھیجا ہوگا۔ سلطان مبین کون ہے؟ یہ بھی علی مولا، یعنی یہ اس آیت میں بھی میرا مولا علی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بس بات یہی تک لانی تھی اور یہیں پر انشاءاللہ مولانا نے چاہا تو بات ختم ہو جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہمیں دکھا، اور کچھ نے ترجمہ کیا ہمیں ثابت قدم رکھ، مجھے بحث ہی نہیں ہے سب سے۔ میں تو انشاءاللہ نتیجہ دوں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کی ذمہ ہے۔ کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ آمین ہے یا الحمدللہ ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم دکھا یا صراط المستقیم قائم رکھ۔ یہ صراط المستقیم ہے کیا؟ یہ صراط المستقیم ہے کیا؟ آپ دیکھیں آدم ہے صراط المستقیم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کے لیے۔ پڑھیے سورہ صافات، نتیجہ ملے گا کہ تمام انبیاء کے لیے ایک جملہ استعمال ہوا ہے، الی صراط المستقیم۔ یہ صراط المستقیم کی طرف ہے۔ یہ صراط المستقیم کی طرف ہے۔ آدم الی صراط المستقیم، نوح الی صراط المستقیم، ابراہیم الی صراط المستقیم، اسماعیل الی صراط المستقیم، سلیمان الی صراط المستقیم، داؤد الی صراط المستقیم، موسیٰ الی صراط المستقیم، عیسیٰ الی صراط المستقیم۔ زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، کیا اس کے لیے بھی یہی جملے ہیں؟ کہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ یاسین، اے یاسین والقرآن الحکیم، ہم قسم کھاتے ہیں حکمت والے قرآن کی۔ یہ بھی عجیب قرآن کی بلاغت ہے، ہم قسم کھاتے ہیں حکمت والے قرآن کی۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک تو مرسلین میں سے ہے، تو رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم۔ اے حبیب یہ مسلمان کہاں مرے پھر رہے ہیں، یہ کہاں لڑے پھر رہے ہیں؟ اے حبیب اگر انہیں صراط مستقیم دیکھنا ہی ہے تو تو جہاں کھڑا ہے تیرے قدموں کی طرف دیکھ لے، انہیں صراط مستقیم مل جائے۔
تاریخ کی کتابیں کھنگالیے، دیکھیے کہ کیا لکھا ہے محدث دہلوی نے، دیکھیے کیا لکھا ہے طبقات ابن سعد میں. جب جنگ احد میں کچھ بڑے بڑے مسلمان سیف جگہوں پہ چلے گئے تھے اور یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد مر گئے، اس وقت کسی نے محمد کے قدم اپنے کندھوں پہ رکھے، محمد کو بلند کر کے دنیا کو دکھلایا. یہ ایک پیغام نہیں دے رہے ہیں، علی محمد کو بلند کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں یاسین صراط المستقیم. 7 1 رے 2 الف 3 تو 4. میرے ساتھ لکھتے آئیے گا. صراط میں 4، الف کا 5، لام کے لام 6، مستقیم یہ سے یاد رکھیے گا. میم 1، سین 2، 3 قاف 4، یہ 5، میم 6، ادھر 6 ادھر 6 اور 6 جیسے لا الہ الا اللہ کے حروف 12، محمد رسول اللہ کے حروف 12، علی امیر المومنین کے حروف 12، دن کی ساعتیں 12، رات کی ساعتیں 12، مہینے سال کے مہینے 12، ویسے ہی صراط المستقیم کے حروف 12. اب آئیے عدد پر، علم العداد کی روشنی پر پرکھیے اس جملے کو، اس ایک لفظ کو. اور میری میتھ بچپن سے کمزور رہی ہے، میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں، جانتے ہیں لوگ. میں بتا رہا ہوں، آپ گنتے رہیے. 7 کے عدد ہے 90، رے کے 200 کتنے ہوئے؟ الف کا 1 کتنا ہوا؟ تو کے 9 کتنے ہو گئے؟ 300. یہ 300 یاد رکھیے گا. اب آئیے مستقیم پر. میم کے 40، سین کے 60 کتنے ہوئے؟ تے کے 400 کتنے ہوئے؟ کاف کے 100 کتنے ہوئے؟ 600. یہ کے 10 کتنے ہوئے؟ اور میم کے 40 کتنے ہوئے؟ 650. 6 میں 5 جوڑیے کتنا ہوا؟ 11. ادھر 300 سے 3 + 0 + 0 3. 11 میں 3 جوڑیے کتنے ہوئے؟ حروف 12، اعداد 14. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے، کسی ایرے غیرے نتو خیر یا 12 کے پاس ملے گی یا 14 کے پاس. الصلوات پر محمد. ایک آیت دے رہا ہوں، اس کا جواب ہی نہیں لا سکتا عالم اسلام کہ صراط مستقیم کیا ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ آخری بات، اور یہیں پر بات انشاءاللہ تمام. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. متمسک ہو جاؤ، پکڑ لو، تمسک اختیار کرو ایک خاص وحی سے، اور بے شک یہی صراط مستقیم. اب یہ وحی کیا ہے؟ سورہ نجم میں اعلان ہوا فما اوحا عبدہ ما اوحا. ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی. قرآن کا واقعی بلاغت دیکھیں، وہاں کہہ رہا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک لصراط. وحی سے متمسک ہو جاؤ، یہی صراط مستقیم ہے. یہاں کہہ رہا ہے فاوحا الی عبدہ، ہم نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی. میم الف ماں، یعنی اگر ماں کا ترجمہ نہ کروں تو ماں وحی کی، ماں وحی کی. میم الف ماں، ماں وحی کی. اب یہ ماں کیا ہے؟
یہ میم الف کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل اب 3 آیتیں ہو گئی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، متمسک ہو جاؤ وحی سے، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاوحی بہ ما اوحی، ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، ما وحی کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب آپ پر ما کو نازل کیا گیا ہے، وہ پیغام پہنچا دو۔ اب کیا پیغام پہنچایا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیریں بھری ہیں، صحابہ نے نقل کیا، 300 350 سے زیادہ صحابہ نقل کرنے والے، اتنے سلسلے، اتنے راویان، اتنی کتابیں اسی عنوان پہ لکھی گئی کہ ما انزل الیک من ربک، کیا نازل کیا گیا؟ نازل کی گئی علی کی ولایت، یعنی صراط مستقیم ہے علی۔ ایک جملہ آ گیا، ایک نقطہ ہے، اس کی طرف آپ ذرا توجہ ہو جائے، ما انزل الیک من ربک، میم الف، یہ شورا حضرت تشریف فرما ہے، بالخصوص ان سے توجہ چاہیے، میم الف ما، میم کے عدد 40، الف کا 1، کتنا ہوا؟ 41۔ صراط مستقیم کے عدد کتنے تھے؟ 14۔ اس کے عدد کتنے ہیں؟ 41۔ ادھر 14 ہے، ادھر 41 ہے، فرق صرف دیکھنے کا ہے۔ یا علی یا علی، مرتضی صاحب آگے تشریف لے، نعرہ صلوات، ما انزل الیک من ربک، اور 4 میں 1 ملائیے 5 بنتا ہے، یعنی صراط مستقیم کی بھی حقیقت 5، اور ادھر ولایت بھی 5۔ اور جس کو اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو، آخری بات، صاف سیدھی روایت دیکھ لیں مسلمان اپنی کتابوں میں مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے 9 بار رسول اللہ سے مسجد نبوی میں پوچھا تھا، یا رسول اللہ ما صراط المستقیم، اے رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہلی بار پوچھا بٹھا دیا، دوسری بار پوچھا بٹھا دیا، تیسری بار پوچھا بٹھا دیا، پوچھتے گئے، 9 بار پوچھا بٹھا دیا، جب 10ویں بار ابھی انہوں نے نہیں پوچھا تھا، مسجد میں وہ آیا جو ابو والے کا بیٹا تھا، جو بن اسد کا خون تھا، جو بطول کا ولی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، نبی کا وصی ہے، ادھر وہ مسجد میں آیا۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، رسول نے خود دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا، ان وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی بڑا چالاک تھا، اس نے بھی کہا وہ ہم صراط مستقیم ہی سے روکیں گے، یہ بلب جل رہا ہے، کسی سوئچ سے پنکھا چلتا ہے، کسی سوئچ سے بلب جلتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سوئچ بند کروں گا، اس نے کہا میں سیدھے ٹرانسفارمر پہ حملہ کروں گا۔ اب یہی نہیں رہے گا تو بجلی کیا آئے گی؟ نہ بلب جلے گا نہ پنکھا جلے گا۔ اس نے بھی کہا میں سیدھے صراط مستقیم پہ حملہ کر رہا ہوں۔ جب یہی نہیں رہے گی تو نمازیں نہیں رہیں گی، ٹکریں ہو جائیں گی، روزے نہیں پاکے ہو جائیں گے، حج نہیں آوارہ گردی ہو جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تباہ۔
اور ایک جملہ کہہ دوں، بڑا کہا جاتا تبلیغ پڑھیے، جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے بسم اللہ کے نقطے سے لے کر سلام تک ہر موڑ پہ علی کو رکھا، ہر جگہ علی کو رکھا، تاکہ نہ نماز والے علی کو بھولے نہ علی والے نماز کو بھولے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تم ذکر علی کا چاہو بھی کرنا اپنی عبادتوں میں یا نہ چاہو، مشیت تم سے ذکر کروا رہی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کون پردے میں کر رہا ہے اور کون پردہ ہٹا کے کر رہا ہے۔ صراط مستقیم علی تو بہت آگے کی بات، حسین بہت آگے کی بات، صراط المستقیم ہمارے لیے حر ہے۔ میرا عقیدہ ہے جس کا ہو وہ بولے صراط المستقیم عباس، ہمارے لیے صراط المستقیم علی اکبر، ہمارے لیے صراط المستقیم حر ہے۔ اللہ محترم، بس وقت تمام ہو چکا، اور صرف مجلس کا ہی وقت تمام نہیں ہو رہا، آج 5 ربیع الاول بھی ختم ہو گئے، اب رونے کے لیے کتنے دن بچے ہیں؟ یہ انجمن کے نوجوان یہاں تشریف فرما ہے، اب شب بیداریاں ختم ہو گئی، یہ علم بڑھائے جانے کو ہے، یہ اللہ خانے ویران ہونے کو ہے۔ اب جو اگلے برس جیے گا وہ مولا حسین پر جیا کرے، وہ دکھیاری ماں کو پرسا دے گا جو ہر مجلس میں اپنا رومال لیے اپنی پسندی۔ عزادارو، یہ نوچندی کی مجلس ہے اور اس میں علم مبارک اٹھنا ہے، علم مبارک برآمد ہونا ہے، لہذا ذکر میں اس غازی کا کرنے جا رہا ہوں، میں اس غازی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو زینب کی تمنا ہے، جو حسین کی آس ہے، جو زہرا کا ارمان ہے۔ عزادارو، میں نے کتاب میں یہی جملے پڑھے ہیں کہ جس وقت میرا مولا دنیا میں بسا ہے، جب دنیا میں میرے مولا کی آمد ہوتی ہے، میں نے یہی پڑھا ہے کہ ادھر میرا مولا حسین چاہتا یہ ہے کہ عباس کو اپنی آغوش میں اٹھائے۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھے ہیں، عباس نے ادھر حسین کو آتے دیکھا، ادھر عباس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا، اے مولا اگر وقت پڑ گیا تو یہ ہاتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہاتھ آپ کا کام ہے۔ عزادارو، حضرت یہاں زفار امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے جو بھی 40 کر کے لوٹے ہیں، ابھی زیارت کر کے لوٹے ہیں مولا حسین کی۔ حیدرآباد سے ایک زائر کربلا گیا زیارت کرنے کے لیے، میں نے ذاکرین سے سنا ہے، وہ زیارت کرنے کربلا گیا، اور مولا عباس علیہ السلام کی قبر مقدس تک اس کا جانا ہوا، اور قبر مقدس تک وہ گیا، وہاں پر جو حضرت کی قبر کا طواف، وسیع بھائی گواہی دے لیے، جو قبر کا طواف پانی کر رہا ہے، اس نے ایک شیشی لی، پانی کو بھرا، لے کے باہر آیا۔ زائرین نے کہا بھائی تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم تو بھول گئے تھے زیارت کرنے میں کہ پانی بھی لینا ہے، تو نے اچھا کیا، وہاں سے پانی لے لیا، اب ہم بھی سیراب ہو لیں گے، لا بھائی کچھ پانی ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میں پانی نہیں دوں گا، جو مانگ رہا ہے کہتا میں پانی نہیں دوں گا، نہ کسی کو پانی دے رہا ہے، نہ خود پانی پی رہا ہے، لوگ بھی دیکھ کر حیرت کریں کہ ایسا آدمی ہے، نہ خود پانی پی رہا ہے نہ کسی اور کو پانی دے رہا ہے۔ انہیں تب یہ بات سمجھ میں آئی جب یہ کربلا کی زیارتیں کر کے، عراق کی زیارتیں کر کے، اس جگہ کی زیارت کرنے گئے جہاں علی کی بیٹیاں آگ بفے کرتا ہوئے لائے گئی تھی، ادھر سکینہ کی قبر پر ظاہر آیا، شیشی کھولی، علی سکینہ کی قبر کی طرف دیکھ کے کہتا سکینہ
جہاں زینب تھی، جہاں کلثوم تھی، جہاں عائشہ تھی، علامہ کہتے ہیں ابھی تک عباس کی آنکھیں کھلی تھی، ابھی تک عباس کی آنکھیں کھلی تھی، ادھر زینب نے بڑھ کے عباس کا سر لیا، عباس کی آنکھیں بند کر لی۔ میرا دل کہتا ہے کیوں مولا آنکھیں بند کر لی؟ جب بی بی زینب نے آنکھیں لیا عجب نہیں آواز آئے اس لیے آنکھیں بند کر لی۔ زینب نے جیسے ہی سر لیا عباس ملے گا ہاتھوں میں ابھی بھی رسیوں میں نشان موجود ہے، ارے عباس اشرکم اللہ اشرکم اللہ۔ آگے کہتے ہیں جب وہ سر ایک ایک بیوی روتی رہی قرصہ دیتی رہی، آخر میں ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس نے کہا جب سب ماتم کر چکے، جب سب قرصہ دے چکے، لاؤ یہ سر مجھ سے دے دو۔ سب نے سوچا ہوگا کہ اب یہ بھتیجا اپنے چچا کا ماتم کرے گا، اب یہ بیمار اپنے چچا کو قرصہ دے گا، مگر دیکھنے والی نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا، سجاد نے عباس کا سر لیا لیکن نہ روئے، نہ ماتم کیا، نہ نوحہ پڑھا، نہ مرثیہ پڑھا، کچھ نہیں۔ اس عزا خانے سے باہر گئے، اس طرف گئے جدھر قید خانہ تھا، پیچھے پیچھے بیویاں مولا کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ سجاد عباس کا سر لے کر کہیں اور نہیں گئے، ایک قید خانے میں ایک تنہی سے پڑھا کرتے تھے جملوں کو، کہتے تھے جب قافلہ مدینے آ گیا، ایک ماں جس کا نام ام المنین ہے، جو خود بھی باب الحوائج ہے اور باب الحوائج جو اباب حوائج کی ماں ہے، 4 بیٹے تھے، چاروں کی چاروں حسین پہ سر مارا، کہتے جنت البقیع میں ام المنین آج تک 4 قبروں کی نشان بناتی تھی، ہر قبر کی نشان بنا کر روتی تھی۔ پہلے قبر کی نشان کے پاس آتی تھی، کہتی تھی میرے لال تو مر گیا، میری دنیا اجڑ گئی، میری گود ویران ہو گئی۔ دوسرے بیٹے کی قبر کی نشان کے پاس آ کر کہتی تھی اے میرے لال تو مر گیا، میری گود ویران ہو گئی۔ تیسرے بیٹے کی قبر کی نشان کے پاس آ کر کہتی تھی اے میرے لال تو مر گیا، میری دنیا اجڑ گئی، میری گود ویران ہو گئی۔ جب چوتھے بیٹے عباس کے قبر کے نشان کے پاس آتے تھے، ایوب اللہ کہتی تھی عباس تو مر گیا، مجھے یقین نہیں آتا، عباس تو مر گیا، مجھے یقین نہیں آتا، مگر جب میں زینب کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان دیکھتی ہوں میں سمجھ جاتی ہوں میرا عباس مر گیا۔ یہ کہنا ام المنین نہ پڑتی تھی اے لوگوں اب مجھے ام المنین نہ کہنا، اے لوگوں اب مجھے ام المنین نہ کہنا، اور میرے شیر کو اس وقت مارا جب اس کے ہاتھ کھل گئے تھے۔ ہر شہید گھوڑے سے گرتا ہے، ہاتھوں کے سہارا کے مارے، میرا عباس گھوڑے سے کس طرح سے زمین پہ آیا عجب نہیں، دوسری مدینے کی کسی ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آئی ہو ام المنین پریشان مت ہو، یہ سہارا صرف حسین کی ماں عباس کی بھی ماں ہے۔ جب میرا لال پشتے فرس سے گر رہا تھا اس ماں نے اپنی آگوش پھیلانی اور میرے حسین کے سجدے اور میرے سکینہ کا صدقہ عباس سہارا کرے گا۔ آزم اللہ حضور بس وہ دنیا میں نشان ہو گئے، بیوی آپ کا پرسہ قبول کرے گی، دین آپ کا یقیناً آج عباس کا پرسہ لینے کے لیے ایک نہیں 2 مائیں نہیں ہوگی، میں معلوم وہ مائیں کہاں ہے، پرسہ دے دیجئے دل کھول دے۔ یہ ماں وہ ہے جناب زینب روایت کی، اس نے اس طریقے سے عباس کو اپنا بیٹا کہا، اس انداز میں عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ مقتل کہتا ہے ادھر مولا کی آمد ہوئی، بیوی زینب نے مولا عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ابھی تک عباس مسکرا رہے تھے، ادھر زینب کے ہاتھوں میں گئے،
زینب نے کچھ کہا، عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ علی نے پوچھا اے زینب کیا کہہ دیا بھیا سے، کیا کہہ دیا بھیا سے؟ زینب نے کہا بابا یہ میرا بھیا عباس ہی ہے نا؟ ہاں زینب یہ تیرا بھیا عباس ہی ہے۔ زینب نے کہا بابا میں نے کچھ اور نہیں کہا، میں نے بس اتنا کہا عباس تجھے میری ماں نے سلام کہا۔ اے عباس! اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ جب محشر کا ہنگامہ جملے ہیں دل کھول کے گوشہ لے لیجیے، مجلس تمام ہو گئی۔ جب محشر کا ہنگام برپا ہوگا، زہرا کی محمل آئے گی، منادی ندا دے گا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکاؤ، حسنین کی ماں آ رہی، رسول اپنی سواری سے اپنی کرسی سے بلند ہوں گے، زہرا کی محمل کا پردہ ہٹے گا، رسول پوچھیں گے زہرا امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو؟ اب آپ بتائیے جس کا گھر ویران ہو گیا، جس کا گھر